جو یہاں پہ متی پہلے باب کی 23 آیت میں لکھا لفظ ایمانویل، اور یسایہ میں بھی سیم لکھا ہوا ہے، ایک کماری حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانویل۔ لفظ ایمانویل کا جو مطلب ہے، پہلی بات یہ ڈیوائن نیم ہے، ڈیوائن نیم، الہی نام ہے، کیونکہ جیسے خدا یسوع مسیح نے ہر جگہ پہ کہا تھا دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر متی 28 باب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو عزیز بہن بھائیوں، لفظ ایمانویل جو ہے آج سے نہیں بلکہ دنیا کے شروع سے ہے۔ کیسے؟ پیدائش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا ٹھنڈے وقت میں آدم کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، گفت و شنید کرنے کے لیے، خدا اپنی بات کو آدم تک پہنچانے کے لیے ٹھنڈے وقت میں خدا کے ساتھ آدم کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ہوا کیا یہ آپ سب کو پتا ہے، اور یہی ریزن ہے آج ہماری کرسمس سیلیبریٹ کرنے کی، کہ ٹھنڈے وقت میں خدا آتا تھا، انسان نے تب نہ سنی، بگڑ گیا، پیچھے رہ گیا، ایمانویل خدا انسان سے جدا ہو گیا، اور پھر دوبارہ خدا نے یسایہ نبی کے صحیفہ میں خدا نے بات کی، کماری حاملہ ہوگی، بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانویل، تاکہ بچھڑا ہوا جو رشتہ ہے، وہ جدا ہوا رشتہ جو ہے وہ پھر دوبارہ بحال ہو جائے، اور پھر خدا صبح سویرے آئے، رات کے پہر میں آئے، دوپہر کی روشنی میں آئے، آفس میں خدا آئے، گھر میں خدا آئے، گاڑی چلتے خدا آئے، اور خدا کہے خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ میں کیا ہوں؟ ایمانویل ہوں۔ میں کیا ہوں؟ ایمانویل ہوں۔ تو جب ہم اس کی 18ویں آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائے گی۔ میرے بہن بھائیوں، منگنی کا جو کنسپٹ ہے، تھوڑی سی یہ بات بھی میں آپ سے کروں گا۔ یہودی دستور میں جب کسی بیٹی کی بہن کی منگنی ہوتی تھی، دونوں کی آپس میں منگنی ہوتی تھی، تو وہ منگنی ایسے نہیں تھی کہ ہم دیکھیں گے 4-5 مہینے 6 مہینے دیکھیں گے، اگر وارے میں آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر خلاص۔ یہ منگنی نہیں ہوتی تھی، یہ منگنی نہیں تھی، وہ ایک کووننٹ تھا، وہ ایک کووننٹ، اور کووننٹ کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے ہم خدا کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی اس کووننٹ کو توڑتے ہیں خدا ان سے خوش نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر جو منگنی کی بات ہے، ہماری بھی تو ایک منگنی ہوئی ہے نا؟ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی منگنی؟ ہم انتظار میں ہیں مکاشفہ 19 باب کے مطابق کہ ہماری منگنی سے شادی کے روپ میں بدل جائے، اور خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور اپنی دلہن کو لے کر آسمان پر لے جائیں گے سدا اپنے ساتھ۔ وہ ایمانویل ہے، وہ ایمانویل ہوگا، اور وہ ایمانویل تھا، ہر سمے میں وہ کیا ہے؟ ایمانویل ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے میں تم سے دستبردار نہ ہوں گا۔ پکی منگنی ہے، پکی ڈائمنڈ انگوٹھی والی، ایکسپینسو انگوٹھی والی، اور وہ کیا ہے؟ اس کا بیش قیمت خون ہے۔ اس کے خون کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو پلیز، میں ہمیشہ فیملی لائف کی بات کرتا ہوں، پلیز جو لوگ ریکارڈنگ سنیں گے نا، ان سے بھی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، سب سے بات کر رہا ہوں، کوئی شخص بھی پہلی بات منگنی نہ چھوڑے، دوسری بات اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، کیونکہ دلہا آنے والا ہے۔ وہ ایمانویل تھا، وہ ایمانویل ہے، وہ ایمانویل ہوگا، وہ اپنی دلہن کو لے کر اپنے پاس، کسی کے پاس نہیں،
اپنے پاس وہ بٹھائے گا، اپنے پاس رکھے گا اور محفوظ جگہ پہ. اس لیے چرچ از آ برائڈ. تو برائڈ روم خدا یسوع مسیح ہے. ایک ناتا، ایک رشتہ جڑا ہوا ہے، اور یہ عام رشتہ نہیں ہے، یسوع کے خون کے وسیلہ سے. کیونکہ عدن میں ایک برہ ذبح ہوا تھا آدم اور حوا کے لیے. خدا نے ان کو کپڑے پہنائے تھے. خدا کسی کو ننگا نہیں دیکھنا چاہتا. تو میرے بہن بھائیوں، جو اس دستور کے اندر ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے لہو سے پیوست ہو چکے ہیں، جڑ چکے ہیں، وہ اپنے دلہا کا انتظار کرتے رہتے ہیں. آمین. تو یہ بہیدہ منگنی کا کسی کو اس پر بھی میں کلام سناؤں گا کہ منگنی کتنا پاکیزہ رشتہ ہے. عزیزو، مقدسہ مریم سے کیا کلام ہوا، راست با یوسف سے کیا کلام ہوا، دونوں کا سیم میسج تھا. پڑھیں پلیز. وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. 20 آیت کا آخری حصہ پڑھیں. لکھا ہے تو نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ کیسے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمانی باپ نے اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے جو پیغام مریم کو دیا، وہی پیغام سب بولے، جو پیغام مریم کو ملا وہی پیغام، کیونکہ یہ پلان انسان کا نہیں تھا. اس جوڑے کے بارے میں پلان انسان کا نہیں تھا. اور آج بھی جو جوڑے بنتے ہیں، جو لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس کا پلان انسان کا نہیں ہوتا، اس کا پلان الہی پلان ہوتا ہے. ڈیفالٹ کریں اس بات کو پلیز، ڈیفالٹ کریں. کرائسس آئیں گے، حالات خراب ہوں گے. کیونکہ آج صبح میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ جب بھی کسی کپل کی شادی ہوتی ہے، وہ کپل 2-4 دن بڑا ہنی مون موڈ میں ہوتا ہے. اس کے بعد چودھری صاحب ابلیس ہے، وہ آ کر اس کپل کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں اکثر بڑے دکھ سے بات کرتا ہوتا ہوں، اور آج بھی کہوں گا، شاید سخت بات لگے سننے والوں کو. جب کسی لڑکے لڑکی کی شادی ہو نا، تو پہلے دن ان کو بلا کے نا ولیمے کے بعد گھر سے نکال دو. ان کو بولو 1-2-3 مہینے نہ تیری ساس تینوں ملے، نہ تیری کڑی دی ساس، نہ منڈے دی ساس. یہ دونوں مصیبتاں ہوندیاں نے. یہ نہ ملیں گے 1 مہینہ. جب وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے اور خدا کی حضوری میں رہنا شروع ہو جائیں گے تو پرابلم نہیں کھڑے ہوں گے. اور یہ کپل کس کی بات سن رہے ہیں؟ کس کی؟ روح القدس کی. بولے صاحب، کس کی؟ روح القدس کی. اور میں نے اس چرچ میں بارہا یہ بات سب تک پہنچائی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو روح القدس سے معمور ہونا بنیادی جزو ہے. لڑکے اور لڑکی کو روح القدس سے معمور ہونا بنیادی جزو ہے. اور جو روح القدس کی آواز کو نہیں سنتے، وہ 30 سال 40 سال 50 سال ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن سوچ کبھی نہیں ملتی. کیونکہ سوچ ملانے والا پاک روح ہے. سوچ ملانے والا سب بولیں، سوچ ملانے والا پاک روح ہے. پاک روح اعمال کتاب جب پڑھتے ہیں، پطرس سے پاک روح نے کلام کیا، فلپس سے پاک روح نے کلام کیا. کہا کیا؟ فلپس سے کیا کہا؟ حبشی کھوجا تیرا انتظار کر رہا ہے. اور جو پطرس سے بات کی تھی وہی حبشی کھوجا سے بات کی تھی. دونوں آپس میں متفق تھے. اور وہاں پہ ایک معجزہ ہو گیا تھا. کیا معجزہ ہوا تھا وہاں پہ؟ اندر دیکھنا شروع ہوا تھا، لنگڑا چلنا شروع ہوا تھا، مردہ زندہ ہوا تھا. اس سے بڑھ کے کام ہوا تھا کہ ایک گناہگار شخص خدا کی بادشاہت میں داخل ہو گیا تھا. اس لیے اگر ہم روح القدس کی آواز کو نہیں سنتے، اپنی ہی سنتے ہیں یا ساسوں سے سننے ہیں، تو پھر کام ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں آج بڑی عاجزی سے آپ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سیم میسج لڑکے اور لڑکی کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ میسج
روح القدس کا ہونا چاہیے. کس کا؟ کس کا؟ واٹس ایپ کا نہیں. کس کا؟ کس کا؟ روح القدس کا میسج ہونا چاہیے. روح القدس کا میسج ہونا چاہیے، کیونکہ روح القدس گھروں کی تعمیر کرتا ہے. روح القدس گھروں کو آباد کرتا ہے. روح القدس گھروں کو نیا بناتا ہے. روح القدس زندگیوں کو نیا بناتا ہے. حبشی کوزہ کی آپ بات کہہ سکتی ہیں، پالوس رسول کی بات کر سکتے ہیں. سول جو مارنے والا تھا، جیسے ایمانویل اس کو ملا تو وہ بچانے والا ہو گیا. اور آج اس کپل سے ہم یہ بات سیکھیں گے کہ جو بات مریم کے ساتھ خدا نے کی، خدا کے فرشتہ نے کی، سیم ورڈ اس خدا نے یوسف کے ساتھ کیے. آمین. اگلی بات، پہلی بات ہوگی سیم میسج. سو گائز پلیز، میری بہنوں میرے بھائیوں، روح القدس کی آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اچھا، ایک بات میں آگے جانے سے پہلے ایک اور بات کروں گا. جو لوگ بیچلر لوگ ہوتے ہیں نا، جن بیٹیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، ان کے لیے ایزی ہوتا ہے روح القدس کی آواز کو سننا. یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ بولو کہاں لکھا ہے؟ وائس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مبارک ہیں وہ جو جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں جبکہ ہنوز برے دن ابھی نہیں آئے. جو ساس نہیں بڑی، یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، سچی بات کہہ رہا ہوں. پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. تو جو بندہ ٹین ایج میں اتنا روح القدس کی آواز کو سن سن کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہ باتیں سننے کا سامان نظر نہیں آتا. تو اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کی آواز کو، ہمارا خالق کون ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ آسمانی باپ نے پیدا کیا ہے، لیکن لکھا ہوا ہے 2:7 میں، پیدائش 2:7 میں، خدا نے اپنا دم، ہم پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں، تو پاک روح کی آواز کو سنیں گے، ہم قائم رہیں گے، مضبوط رہیں گے، جیسے یہ کپل قائم رہا. حالات واقعات کو دیکھیں تو راست باز یوسف چھوڑ سکتا تھا. کیوں نہیں چھوڑا؟ روح القدس ان کے بیچ میں، دونوں کے بیچ میں کون تھا؟ روح القدس. کون تھا؟ روح القدس. اور جو 2 بات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اخیر زمانہ میں بوڑھے خواب جوان رویا. بوڑھے خواب جوان رویا. کس کے وسیلہ سے؟ روح القدس کے وسیلہ سے. تو جس زندگی میں پاک روح موجود رہتا ہے، موجود ہوتا ہے، اور وہ پاک روح کی آواز کو سنتے ہیں، وہ آئسولیٹ نہیں ہو سکتے. کتنے بھی حالات، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ کہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں آئی لو یو، میں اس محبت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سیم میسج. کون سا؟ سیم میسج. میسج کو ٹیلی ہونا چاہیے. میسج کو ٹیلی ہونا چاہیے کہ خدا نے کیا بات کی ہے، اس سے کیا بات کی ہے، اس سے کیا بات کی ہے، اس کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں ہونا چاہیے. میں آگے چل کے بتاؤں گا جب فرق ہوا تو پھر کیا ہوا. دوسری بات، سیم میسج کو قبول کرنا ہے. میسج تو مل گیا ہے، میسج تو ملا ہے نا کہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی. اب اس سیم میسج کو قبول کرنا ہے. اب جب ہم لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو خدا کے فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کہا، کیا کہا؟ پہلے باب کی 29 آیت میں وہ اس کلام سے گھبرا گئی. کیا ہوئی؟ گھبرا گئی اور سوچنے لگی کیسا یہ سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا، آئے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا،
یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور 38 میں لکھا ہے مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے اس نے پوری بات خداوند کے کلام کی، فرشتہ کی سنی اور کیا کہا؟ آمین۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ آمین کہا، یعنی اس کلام کو اس نے قبول کیا۔ اور اس سارے سما کو جب ساری آیات کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا عیاں ہے کہ لکھا ہے روح القدس، مولود مقدس روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا۔ میرے بہن بھائیوں، آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی پاکرو ہولی اسپرٹ جو ہے وہ دونوں کی زندگی میں مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اور جب پاکرو دونوں کی زندگی میں ہوگا تو پھر وہ کہیں گے آمین۔ کیا کہیں گے؟ پھر وہ کہیں گے آمین۔ اگر پاکرو نہیں ہوگا نا تو پھر پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ 6 مہینے رہنے آ جی کام ٹھیک ہو گیا کہ ٹھیک ہے، نہیں تے تینوں کڑیاں بڑیاں تینوں منڈے بڑے۔ میں دکھ سے باتیں کہہ رہا ہوں، میں باپ ہوں، دادا ہوں، نانا ہوں، بڑھا ہوں، میں حالات کو دیکھتا ہوں۔ اس لیے اگر ہم روح القدس کو اپنے ہر رشتے میں روح القدس کو ہم بنیاد بنائیں گے، روح القدس کی آواز کو سنیں گے، شرمندہ نہیں ہوں گے، کبھی نہیں شرمندہ ہوں گے، 1% کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ میں نے یہاں کام سنایا تھا کہ جو ایمان لائے وہ شرمندہ نہ ہوگا، اور جو روح القدس کی آواز کو سنے گا کبھی نہیں شرمندہ ہوگا۔ اور جو روح القدس کے بغیر ہی بس آہیں باہیں کرتا رہے گا نا، اس کے لیے شرمندگی اس کے لیے لکھی ہوتی ہے۔ اس لیے مقدسہ مریم نے فرشتے کی آواز کو سنا اور اس نے کیا کہا؟ تیرے قول کے موافق میرے لیے ہو۔ اب اس نے تو کہہ دیا، بہن نے تو کہہ دیا، اب بھائی کو دیکھ لیتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں۔ اب لکھے بڑے پلیز 20 آیت پڑھیں۔ پہلے باب 20 میں لکھا ہے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کا فرشتہ خواب میں اسے دکھائی دے کر کہا آئے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی کو اپنے ہاں لانے سے نہ ڈر۔ اور پھر 22 آیت میں لکھا ہے کہ وہ نبی کی معرفت کلام ہوا تھا وہ پورا ہو۔ اس نے بھی قبول کیا، اس نے بھی قبول کیا۔ سیم میسج جب ملتا ہے تو پھر اس میں ifs and buts نہیں ہونے چاہیے، ifs and buts نہیں ہونے چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا کہ شاید خدا نے اس سے بات کی یا اس کی اپنی سوچ ہے یا اپنی اس کی بات ہے، نہیں۔ خدا جب کلام کرتا ہے، خدا پھر بائبل مقدس کا ریفرنس بھی دیتا ہے کہ فلانی جگہ پہ لکھے ہے، فلان جگہ پہ لکھے ہے، پرفیکٹ بات خدا کرتا ہے۔ اس لیے ان دونوں نے اس کلام کو خوشی سے قبول کیا۔ میں نے پہلے بات آپ سے کہی ہے کہ یہ پلان انسان کا نہیں تھا، یہ الہی پلان تھا، یہ خدا کا پلان تھا کہ مولود مقدس پیدا ہو، ایمانویل پیدا ہو، تاکہ وہ عدن کا رشتہ جو کھویا ہوا رشتہ ہے نا وہ پھر دوبارہ جڑ جائے۔ اب تیسری بات ہم سیکھیں گے، اس میسج کا سورس کون ہے؟ اس پہلی آیت سے لے کر 18 آیت سے لے کر جب ہم 25 آیت تک پڑھتے ہیں، اس کا سورس کون ہے اس میسج کا؟ پہلی بات فرشتہ، دوسری بات روح القدس ہے۔ پہلی بات خدا کا فرشتہ اور دوسری بات کیا ہے؟ روح القدس ہے۔ تو جس میسج میں روح القدس نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں میسج ہی نہیں ہوتا، خواہ وہ دعا ہے، خواہ وہ پرستش ہے، خواہ وہ کلام ہے۔ جس میسج میں روح القدس کا ظہور نظر نہ آئے وہ میسج ہی نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں ہے، وہ پرستش ہی نہیں ہے۔ وہ گانا بجانا تو ہو سکتا ہے، وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کی میں ایک مثال دینا چاہوں گا، محمد علی کی پرستش میں اور پاسٹر عبید صادق کی پرستش میں کیا فرق ہے؟ ہاں روحانیت ہے، ٹھیک ہے، اور بتائیں
کیا فرق ہو سکتا اور کیا فرق ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پاسٹر عبید صادق روح القدس سے معمور شخص ہے، روح القدس سے معمور شخص ہے. محمد علی ہارمونیم کا ماسٹر ہے. کس کا ماسٹر ہے؟ شاید پاسٹر عبید صاحب ہارمونیم بجانا بھی نہ آتا ہو، لیکن اس کو ایک بات کا پتا ہے کہ جب میں ہاتھ رکھوں گا، سروں پہ ہاتھ رکھوں گا تو خدا کا پاک روح کثرت سے نازل ہوگا، خدا کے پاک روح کی قدرت کثرت سے ٹھہر جائے گی. تو جس خاندان کے اندر، جس کپل کے اندر کلام کا سورس، کلام کی بات جو ہے روح القدس نہ ہو، وہ میسج ہی نہیں ہے. وہ باتیں تو ہو سکتی ہیں، چگلی تو ہو سکتی ہے، عیب جوئی تو ہو سکتی ہے، کہانیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ میسج روح القدس کی قدرت سے نہیں ہو سکتا. تو سورس آف میسج پاک روح ہونا چاہیے. سورس آف میسج پاک روح ہونا چاہیے. روح القدس جب بات کرتا ہے تو وہ روح القدس کچھ کام دکھاتا ہے، کام کرتا ہے. ان پڑھ تھے بیچارے 12 شاگرد، ان پڑھ تھے تو کیا کیا کہتے تھے؟ بادشاہ اور باقی لوگ کہتے ہیں یہ ان پڑھ لوگ، حیرت ہوتی تھی، ان پڑھ لوگ. اور ان ان پڑھوں نے کتنا کام کیا ہے، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور آج بھی ایک جوڑا اگر اس زمین پر روح القدس سے معمور ہے، روح القدس کی آواز کو سنتا ہے، اس کا سورس جو ہے روح القدس ہے، ایک بڑا انوکھا اور جلالی کام اس زمین پر ہو سکتا ہے. آمین. چوتھی بات، روح القدس کے اس میسج کو قبول کون کرتا ہے؟ پہلی بات ہم نے سیکھا ہے میسج سیم ہونا چاہیے کپل کے لیے. دوسری بات سیم میسج قبول کرنا چاہیے. تیسری بات میں نے آپ سے کی ہے کہ سورس آف میسج ہے یہ کیا ہونا، کون ہونا چاہیے؟ روح القدس. اب 3 سٹیپ تک ہم آ گئے ہیں. اس تینوں سٹیپ میں جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو پھر اعمال پہلے جب دوسرا باب ہم پڑھتے ہیں 36 آیت سے آگے پڑھتے ہیں تو یہی میرا پطرس بھائی لونڈی سے ڈر گیا، اس جو نکرانی وہاں تھی اس سے ڈر گیا، سپاہی سے ڈر گیا، اور ڈرنے کے بعد پھر اپنا جال اس نے پکڑا، واپس اپنے کام کے لیے چلا جانے کی کوشش کی. لیکن اعمال دوسرے باب میں کیا ہو گیا؟ اس کو جب اس نے روح القدس کی آواز کو سنا اور روح القدس کی تابع فرمانی کی تو 3000 لوگ ایک ہی دن میں مل گئے. کتنے مل گئے؟ کتنے مل گئے؟ کتنے دنوں میں؟ ایک ہی دن میں. تو اوبیڈینس جو ہے نا، روح القدس کی اوبیڈینس مین فیکٹر ہے. ہم سنتے ہیں اور سن کے اگر آج کل ہم سنتے ہیں، پہلے ہم سننے کے تھے عادی، اب عادی نہیں ہے، ہم پہلے عادی اب نہیں رہے ہم. اب ہم سن کے نا، میں ایک جنازے کا میسج سنا تھا، ابھی میرے چچا سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے لاسٹ کپل آف ویک میں. تو وہاں پہ جس خدا کے خادم اسلام آباد سے آئے تھے بھائی کو کلام سنا رہے تھے، میں لائیو سن رہا تھا. اس نے اس دن بھی بات کہی، اگر آج تم توبہ کرو گے، یہ بندہ تو چلا گیا ہے، یہ چلا گیا ہے، اس کی فکر نہ کرو، اس کی نہ کرو فکر، اس کی فکر ہمارے ذمہ اب نہیں ہے. کس کی فکر کرو؟ اپنی فکر کرو. تو کہاں لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ لوگوں کو کیا کیا کرے گا؟ گناہوں سے. تو کرسمس کا پیغام ہے، نجات کا پیغام، خوشی کا پیغام ہے، خوشی کا پیغام ہے ان کے لیے جن کے پاس خوشی ہے. خوشی کیسے آئے گی؟ گناہ معاف ہو جائے گی تو، نجات مل جائے گی تو، مخلصی مل جائے گی تو، چھٹکارا مل جائے گا تو. اگر کسی کے پاس چھٹکارا نہیں ہے، 65 کا لکھا ہوا ہے اس 20 آیت میں، اگر ایک بڈھا 100 سال کا ہو جائے وہ نجات نہ پائے
وہ बपतिस्मा ना ले, वो पाखरू से मामूर ना हो, वो पाक जिंदगी ना बताए, वो रूहुल कुद्स की तहरीक से काम ना करे, तो वहां तो लिखा हुआ है कि वो शख्स तो मलऊन है, क्योंकि मलऊन खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद, खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद ये है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और जब निजात मिल जाएगी फिर इमानुएल हमारे साथ हमा वक्त रहेगा। 724 आवर्स, जैसे एटीएम 724 आवर हमारे पास होता है, जब बंदे पैसे निकालो, इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है तो फिर इमानुएल हमारे साथ है, फिर हम जहां मर्जी खड़े हो कह सकते हैं फिर मैं क्यों डरा। डरने की बात फिर उस जिंदगी में नहीं रहती। मेरे बहन भाइयों, 4 पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। सेम मैसेज होना चाहिए, उस मैसेज को कबूल करना चाहिए, वो मैसेज का सोर्स कौन है ये समझना चाहिए, और चौथी बात मैंने आपको बताई कि उस मैसेज की ताबे फरमानी। और मैसेज है क्या कि हम अपने गुनाहों के साथ, अपनी बदियों के साथ हम उठाए नहीं जाएंगे। कैसे दुल्हन उठाई जाएगी? पाक मुहीन कतानी लिबास पहनने का इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है। अब 2 जोड़ों की बात करके मैं 5 मिनट में बात खत्म करूंगा। बाइबल मुकद्दस में 2 जोड़े, उनकी जिक्र मैं आपसे करूंगा और आपको हैरत होगी कि ये बात क्रिसमस से इनका ताल्लुक क्या है। हम इस बात को थोड़ा सा सीखेंगे। मैंने आपसे बात की कि सेम मैसेज होना चाहिए। पैदाइश की किताब में जब हम 3री आयत से आगे पढ़ते हैं, ये पहले जोड़े की बात मैं आपसे करूंगा और इन जोड़ों को सामने रख के हम अपने जोड़ों की बात आज करेंगे। आमीन। क्या लिखा है? सांप ने औरत से कहा, बाग के दरख्तों के फल तो हम खाते हैं, पर जो बाग के दरख्त के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने हमें कहा है, ना तो उसे खाना ना उसे छूना, वरना मर जाओगे। अब सांप ने औरत से कहा, क्या कहा? तुम हरगिज़ नहीं मरोगे, तुम हरगिज़ नहीं मरोगे। मेरे बहन भाइयों, यहां पे अगर आप देखो ना, सिर्फ हवा और सांप नजर आ रहा है। ऐसे है ना? गौर से पढ़े। कहीं आदम नजर आ रहा है? कहीं देखा आदम नजर आ रहा है? आदम कामते गया से चारा, नाइट ड्यूटी से आदम दिन चले गए। सच्ची बात कह रहा हूं, रूह में बात कर रहा हूं, वो सोया हुआ था। इसीलिए कहा ये हवा है या आदम है, दोनों में से कोई भी हो, जो दूसरा उसका स्पाउस नाइट ड्यूटी पे होता है ना, एक उसका पार्ट जो है वो सांप के हथे चढ़ जाता है। वो बजाय रूह को उसकी आवाज सुनने के, वो टीवी होता है टाइम पास करने के लिए। सास में फोन कर ले तो फ्रेंड फोन कर, तुम फोन कर ले। मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूँ, सच्ची बात। उस लम्हे जब कोई शख्स अकेला हो, उसको सिर्फ और सिर्फ रूह को उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है, नहीं तो गुनाह में गिर जाएगा। और जब गुनाह में गिरेगा उसके लिए उठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस लम्हे में वो अकेला होता है। जब दूसरा साथ हो, एक गिरता है दूसरा उठाता है, पहला गिरता है दूसरा गिरता है पहला उठा सकता है। और इस लम्हे में अगर कोई शख्स सांप की छोटी छोटी बातों को कबूल कर ले तो वो रूहानी तौर पर बेचारे मौत के साया की वादी में चले जाते हैं। और जिसका एक सबूत, एक ये जो मुसीबत है ना, ये वाली मुसीबत, ये रात को ये लोगों को बहुत जोड़ों को डिस्टर्ब करती है, बहुत जोड़ों को बहुत डिस्टर्ब करती है। और ये मुसीबत बना हुआ है इस जहान के नौजवानों के लिए और बुढ़ों के लिए भी कई दफा मुसीबत बना हुआ है। इसलिए रात के पहरों में कलाम तो कहता है कि तू फरियाद कर, क्या कर? फरियाद कर। तेरी आंख की पुतली आराम ही ना करने पाए। पर हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? इसलिए हम इस जोड़े से सबक सीखें। ये क्यों बेचारे मर गए? ये क्यों बेचारे? अदन में अच्छे वाले थे,
सुबह सवेरे बाप आता था, बाप गुड मॉर्निंग करता था, और ये भी गुड मॉर्निंग करते होंगे, ये भी बात करते होंगे, और खुदा की हजूरी से लुत्फानंदोज होते होंगे। खुदा आता होगा इनके पास, और खुदा गहरी गहरी उम्मीद बातें अपने लोग इनको मुहैया करता था। क्या हुआ? सांप की बात सुनी, नहीं मरोगे तो नहीं मरोगे, जो मर्जी करो। और इसका मैं आपको आज सबूत देना चाहता हूं कि कभी कभी लोग क्या कहते क्या है, भाई जी 24 घंटे ही इबादत ते 24 घंटे ही दुआ, और कोई काम नहीं को नहीं सारा। कहां लिखा हुआ है? और रेफरेंस क्या देते हैं? खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना चाहिए। मेरा भाई बैठा पास साहब बैठे, पूछ रहे हमसे क्या इबादत करना 24 घंटे को मुश्किल काम? भाई जी मुश्किल काम है, इसमें कोई मसला है? आज फिर मैं इनकी गवाही दूंगा। इनका दोस्त इस्लामाबाद में मौत के मुंह में था, मौत में था, और हम दोनों भाई सारी रात स्काइप पे दुआ करते थे, और सुबह 4 बजे मुझे कॉल की, बंदा उठ गया। तो वहां पे हम कह सकते थे कि 24 घंटे दुआ, 12 घंटे दुआ, को फायदा है अदा? वो बंदा अभी भी जिंदा है। आमिर भाई जिंदा ना? अभी भी जिंदा है। क्यों? मेरे प्यारे बहन भाइयों, मियां बीवी कपल इकट्ठे दुआ करेंगे, मोजज़े। अगर नहीं करेंगे दुआ, खुदा की हुजूरी में इकट्ठे नहीं बैठेंगे, तो फिर मोजज़े की बजाय खुदा की हुजूरी से बाहर चले जाएंगे। ये तो पहले जोड़े की मैंने बात की। अब आ जाए पैदाइश 12 बाप में। खुदा ने बाप इब्राहिम से कहा था, दूसरी आयत पढ़ते हैं, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ना, बड़ी कौम कैसे बन जाएगी? बेबी उसकी तो भांज है, उम्र रसीदा है, बुढ़े हैं। खुदा कह रहा है मैं बड़ी कौम बनाऊंगा। और एक जगह नहीं खुदा ने कहा, 15वें बाप में पढ़े आप, 16वें बाप में पढ़े, 18वें बाप में पढ़े, खुदा ने बारहा कहा। और फिर 15वें बाप लिखा है कि मैं तो उससे अहद बांधता हूं तो बड़ी कौम कैसे? आसमान के तारे और जमीन की रेत की रेत, ये ऐसी बातें खुदा कर रहे हैं। और वहां पर भी सारा नजर नहीं आ रही, सिर्फ बाप इब्राहिम के नजर आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं, बाप इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, इसमें कोई शक नहीं है। खुदा ने उसके लिए खुदा ने बरकत का वादा किया हुआ था, लेकिन खुदा की बरकत एक जगह पर है। लेकिन फिर जब हम 16वां बाप पढ़ते हैं ना, 16वें बाप में आप आ जाए, सारा ने क्या कहा था? हम उम्र सीधा हैं, हमारी ये हालत नहीं कि बेटा पैदा हो, क्या करते हैं? क्या कहा? मेरी लौंडी है, उसके पास जा। और वहां पे फिर उसका क्या हुआ? बेटा पैदा हुआ। उसका नाम क्या है? क्या खुदा ने इस्माइल का वादा किया था? क्या किसका वादा किया था? तो ये इस्माइल क्या है, कहां से आ गया? ये जुदाई से आया है, खुदा की बात ना सुनने की वजह से आया है, खुदा के कलाम पे मुसम्मम ना रहने की वजह से आया है, बीवी की बात सुनने की वजह से आया है। मैंने कहा था बीवी की बात नहीं सुननी चाहिए या शोहर की बात नहीं सुननी चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन गिव प्रेफरेंस टू गॉड। पहला हिस्सा किसको दें? पहला हिस्सा किसको दें? पहले खुदा की बात को सुने, बाप बीवी की बात सुने, आपस की बात नहीं सुने, पहले खुदा की बात सुने। किसकी बात सुने? पहले खुदा की बात सुने। और अगर ये खुदा के कलाम पे गढ़ा रहता तो आज जो क्राइसिस, ओवरऑल क्राइसिस है ना, ये शायद ना होते। खुदा ने कहा मैं अहद मानता हूं, आसमान के तारों की बात करता हूं। फिर 15वें बाप में क्या कह रहा है? खुदा ने मुझे दिया ही क्या है? क्या दिया है? मैं बेऔलाद जा रहा हूं, मेरे घर का कौन हो जाएगा? मालिक कौन हो जाएगा? एलिजर हो जाएगा। मैं तो बेऔलाद जाता हूं। खुदा ने वहां पर भी कहा आसमान तारा गिन सकता है, गिन ले, देख सकता है, देख ले। और ये वादा आज कलीसिया के साथ है। ये 7 बिलियन 8 बिलियन लोग जो हैं, अगर कलीसिया आज मुत्तहिद हो जाए, ये आपका हिस्सा है। क्योंकि खुदा ने कहा है, खुदा मुझे मसीह ने खुद कहा है, ये मैं तुम्हें दुनिया पर गालिब आने का हक देता हूं, इख्तियार देता हूं। प्यारे बहन भाइयों, और फिर आगे जब हम इसको आगे जब पढ़ते जाते हैं, तो फिर जब खुदा ने इनके साथ बात की 18वें बाप में, तो वहां पे लिखा हुआ है
खुदा के फरिश्ता ने बात की, वो 3 आदमी आए, कहा कि अगले साल तेरे पास क्या होगा, बेटा आएगा। पहले खुदा ने तारों की बात की, रेत की बात की, अब खुदा डायरेक्ट कह रहा है कि अगले साल मैं आऊंगा और तेरे यहाँ क्या होगा, तेरी बात यहाँ सही है, बेचारी हंस रही है। इसी चर्च में 56 साल और 57 साल का एक कपल जिसकी गवाही मैंने बताई थी, वो इन दिनों में उनका बच्चा आने वाला है। इस जमीन पर 56-57 साल के लोग भी कंसीव हो रहे हैं। कैसे? जब वो, उसके लिए मैंने दुआ नहीं की, सच्ची बात है, उन दोनों मियां बीवी को दुआ की है, खुदा ने उन पे रहम किया है। आमीन। देखो दोनों हंसते नहीं थे, वो दोनों मुतफिक थे, एक रूप में बंधे हुए थे। सोर्स कौन है? पाक, सोर्स कौन है? कलाम। और जब कलाम पर हम तकिया करते हैं, कलाम को हम कबूल करते हैं, तो कलाम लिखा है ना, ये ना जोर से और ना तवानाई से, कैसे होगा? मेरे रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। तो इस क्रिसमस पे हस्बे मामूल फिर फैमिली लाइफ के बारे में मैसेज है। अगर कपल्स मियां बीवी एक रूह में बंधे हुए हैं, रूहुल कुद्स से मामूर हैं और रूहुल कुद्स की आवाज को सुनते हैं, काम होता है जलाली। अगर रूहुल कुद्स से मामूर नहीं है तो काम होता है बर्बादी का, नजर आए तो में ना आए। इसलिए यूसुफ ने बात खुदा की सुनी, मरियम ने खुदा की बात सुनी। सोर्स कौन था? रूहुल कुद्स। रूहुल कुद्स की ताबे फरमानी, रूहुल कुद्स की ताबे फरमानी के बाद अगले जलाली काम खुदावंद ने किए। और जब आप लूका की इंजील पढ़ते हैं, मरियम जब अलिशबा के पास गई तो वहां पर के रूहुल कुद्स उनके बीच में मौजूद था। तो आखिर जमाना में खुदा का वादा है कि मैं हर फर्दे बशर पर अपने रूह में से नाजिल करूंगा। और फिर इब्रानिया में लिखा हुआ है कि सुनना चाहिए। और फिर मुकाशों में 7 दफा लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या होता है। तो प्यारे बहन भाइयों, टाइम हो गया खत्म, 35 मिनट हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गया। सो आज यहाँ पे हम बात खत्म करेंगे। मंगने की बात मैं फिर किस दिन करूंगा आपसे। हासिल कलाम ये है, आदम और हवा दोनों अपार्ट थे, आप गौर से पढ़े वहां पे, और बाप इब्राहिम, बुजुर्ग मां सारा, दोनों इकट्ठे नजर नहीं आ रहे, लेकिन खुदा ने एक स्पेशल ग्रेस के तौर पर उनकी जिंदगी में बड़ा काम किया। लेकिन हम एक रूह में बांध जाएं, एक ख्याल में, एक सोच में, और सोच हमारी ये होनी चाहिए कि खुदा पाक रूह हमारी जिंदगी में अनोखे, बड़े और जलाली काम करे। ठीक है, क्या लिखा है? उसके बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। क्रिसमस का पैगाम नजात का पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम मखलसी का पैगाम है। क्रिसमस का पैगाम रूहुल कुद्स की आवाज को सुनने का पैगाम है। तो अगर हम रूहुल कुद्स की आवाज को सुनेंगे, फिर चुप नहीं रहेंगे, फिर गाते बजाते रहेंगे, प्रस्तुत करते रहेंगे, तमजीद करते रहेंगे, टिकटॉक नहीं बनाएंगे, तमजीद करेंगे, सिताइश करेंगे, हमद करेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, तो कामयाब जोड़ों का राज एक ही है। सब बोले, कामयाब जोड़ों का राज एक ही है। और रूहुल कुद्स की आवाज को सुने और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में दुनिया को बताते जाएं कि निजात और मखलसी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। आमीन। अपने कदमों पे खड़े होंगे, हम दुआ करेंगे।